نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين وقال الله تعالى في سورة المزمل علم ان سيكون منكم مرضى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على ما يؤذيك وقرأ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مطاع ہیں، اور جو اللہ کا رسول دے اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لے لینا، وہ تمہارے لیے تشریح کتاب کر رہا ہے، اور جس بات سے منع کرے اس سے تم نے رک جانا ہے کہ وہ تشریح کتاب کر رہا ہے، اور تعلیم کتاب اس کے ذمے ہے، تلاوت کر دی ہے، تشریح کتاب بھی اس نے کرنی ہے، پھر اس نے حکمت و دانائی بھی دینی ہے، تمہارے نفوس کے اندر تزکیہ بھی کرنا ہے، اور نفوس کا تزکیہ ظاہری جو ہے وہ ابدان کی بیماریوں کا علاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ نے دین اتارا ہے اور دنیا کی کچھ باتیں بھی بتا دی ہیں، تو گویا آپ ایک حکیم بھی بن گئے ہیں، طبیب بن گئے ہیں. جو طب کی ہے، علم طب، اور جو ڈاکٹر خالد غزنوی نے بتائی ہے طب نبوی، وہ الہامی ہے اور وہ یقینی ہے. نہ طبیب تو اندازے لگا کے دوائی دیتا ہے، لگ گئی تو لگ گئی، نہ لگی تو خیر ہے اور دے دے گا، لیکن نبی پاک نے جو بتائی ہے وہ اللہ کی طرف سے بتائی ہے اور وہ حتمی ہے اور یقینی ہے. یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے جدید سائنس کی روح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام میں سے جو آیات بتائی ہیں کہ وہ پڑھو وہ شفا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ان کے مسلمانوں میں سے کامل لوگوں میں سے کچھ کے تذکرے کیے ہیں اور مختلف طریقے انہوں نے بتائے ہیں. حضرت مجدد وقت حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی کچھ لوگ آیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں پریشانی ہے کہ جنگ عظیم دوم 1915 سے 1919 تک لگی تھی پہلی جنگ، اور اس میں ہم نے جاپانیوں کے خلاف ہندوستان کی فوج میں شامل ہو کے لڑنے جانا ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جب وہاں جنگ میں جاؤ گے تو تم نے پڑھنا ہے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، پڑھتے رہنا ہے بس. وہ برما سے آگے وہ جاپانی فوجیں پہنچی ہوئی تھیں، تو اس میں جنگ میں وہ اپنے مورچے میں بیٹھے رہے. وہ کہتے ہیں ارد گرد میرے ساتھ کے تمام لوگ جاپانی توپوں سے اڑ گئے، اور میں اپنے مورچے میں اللہ کا یہ تذکرہ کرتا رہا حسبی اللہ، اور میں زخمی بھی نہیں ہوا، پھر قیدی ہوا، پھر رہا ہو کے آیا. اور حضرت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں اعظم جو ہے وہ خاص طور پہ بسم اللہ کے اسم اعظم اس کے وہ بڑے تھے، اور اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو یہ بتایا تھا، اور جس میں جو خاص اس کو علم ہوتا ہے اس کا طریقہ وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح اسی جنگ عظیم اول کے دور میں ان کے یہاں کے رہنے والوں میں سے کچھ نے بتایا کہ ایک بہت اصطلاح اژدہا ہے جو بندوں کو بھی منہ میں ڈال لیتا ہے اور بھیڑ بکریوں کو بھی ایک نوالا بنا لیتا ہے. تو ہم بڑے پریشان ہیں اس سلسلے میں. آپ نے فرمایا کہ کچھ تم اور نہ کرنا، یہ بسم اللہ 7 بار پڑھ کر اس اژدہا پہ جا کر مٹی اٹھا کر 7 دفعہ پڑھ کر چھو کر کے اس پہ پھینک دینی ہے. وہ گردن جھکا کے گر پڑے گا، کسی چیز پہ اس کو اٹھا لینا، اور ٹریکٹر ٹرالی پہ چونکہ بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے تو اس پہ ڈال لینا، اور وہ کہیں دور جا کے پھینک آنا اس کو. تو وہ ہندوستان کی فوج کا جو سپاہی تھا تو اس نے یہی کیا کہ ساتھی تو پیچھے ہٹ گئے کہ وہ اژدہا سامنے آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ہمیں لپک کے منہ میں ڈال لے گا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ آؤ. اس کو اتنا کامل یقین تھا حضرت کے اس وظیفے پہ کہ وہ سیدھا آگے اس کے اوپر چلتا گیا اور جا کے ریت اٹھائی اور ریت ماری تو وہ گردن جھکا کے پڑ گیا، گویا کہ وہ سو گیا. اور اس کو کہتا ہے فوراً جیپ لے کے آؤ، اور سرکاری فوجی جیپ میں اس کو ڈالا، اور بڑی مشکل سے اس پہ اس کو لاد کر اور وہ بھگاتے گئے گاڑی کو تیز کے ساتھ. 4 وہیل ڈرائیو ہوتی ہے فوج کی گاڑیاں، تو وہ بھگاتے دور جا کر پھینک آئے، اور جب واپس آئے تو ان کے کیپٹن نے اس کو انعام دیا اور مسکرا کر کہا کہ اب تمہارے لیے 2 مہینے کی چھٹی ہے، تم بے شک گھر چلے جاؤ. تو یہ انعام ہوا. لیکن اصل ہم یہ کہنے جا رہے ہیں
کہ وہ کلام کا وہ وظیفے کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے اژدہا سے وہ ڈرا بھی نہیں اور اژدہا نیند بھی کر گیا اور سو بھی گیا۔ یہ کلام کی تاثیر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دن مٹی اٹھائی تھی اور پھر ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھی اور کسی کو نظر بھی نہ آیا اور آپ دیوار پھلانگ کے آ گئے تھے، نظر نہیں آتا۔ یہ کلاموں کی تاثیر ہے، بندے کیا چیز ہیں، اور یہ اللہ کا کلام تو معجزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ولاگ کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، نیکی کی بات کا القاء جو ہے، تبلیغ جو ہے وہ آگے ضرور کریں، اس میں انشاءاللہ آپ کو پورا حصہ اور ثواب ملے گا۔